میرے متجسس ساتھیوں کو میرا سلام۔ پوری امت مسلمہ کے علماء کرام اور تاریخ دان متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری میں اپنے آخری حج کے دوران 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں جمعے کے دن اپنا آخری مشہور خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی دوران دین کی تکمیل سے متعلق آیت مبارکہ بھی نازل اور پھر اسی آخری حج اکبر کے فوراً بعد ہی اگلے سال یعنی 11 ہجری میں صفر یا ربیع الاول میں کسی ایسی تاریخ کو جبکہ سوموار کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پس اگر سوموار یعنی منڈے کا دن 11 ہجری کے سال میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ریاضی کے اعتبار سے قطعاً ثابت نہ ہو تو ایک عام فہم شخص بھی بغیر کسی بحث و تکرار کے بآسانی یہ بات ضرور تسلیم کر لے گا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تو ہے مگر قطعاً بھی یوم وصال نہیں۔ آئیے سب سے پہلے صحیح البخاری کی درج ذیل 2 احادیث کی روشنی میں ان تاریخی حقائق یعنی ہسٹوریکل ریالٹیز کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کو 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا۔ نمبر 2، 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا تھا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10 ہجری میں آخری حج فرمانے اور 11 ہجری میں وصال ہونے سے متعلق کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ جو حدیث نمبر 1 ہے یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 45 ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کون سی آیت کی بات کر رہے ہو؟ یہودی نے جواباً کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ذکر کر رہے تھے۔ یہودی کا اشارہ اس طرف تھا کہ دین مکمل ہونے کی خوشی میں ہم اس دن کو عید کی طرح مناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم اس دن کو اور اس مقام کو پہچانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے اور خدا کی قسم وہ جمعے ہی کا دن تھا، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے تو وہ دن یعنی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ویسے بھی جمعہ ہونے کے سبب عید کا دن ہی تھا۔ حدیث نمبر 2، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ منڈے یعنی سوموار کا دن تھا اور لوگ نماز فجر میں مشغول تھے، جبکہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان کی امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ مبارکہ جو مسجد نبوی سے ملحقہ تھا کا پردہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حالت نماز میں صفے بنائے ہوئے دیکھ کر مسکرا پڑے کہ تمام لوگ میرے مقررہ امام پر متفق ہیں۔ اس دوران سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمانے کے ارادے سے آئے ہیں، اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹنے لگے، اور مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کے باعث نماز کے دوران فتنہ یعنی امتحان میں پڑ جانے کا قصد کیا، یعنی نماز چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی جلدی کرنے لگے،
کیونکہ پچھلے 3 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت کے باعث اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عقیدت کا یہ منظر دیکھا تو آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف میں واپس تشریف لے گئے اور پردہ دوبارہ لٹکا دیا۔ پھر اسی دن صبح چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 680 ہے۔ اس بات کو میتھمیٹیکلی پروف کرنا انتہائی آسان کام ہے۔ 9 ذوالحجہ 10 ہجری بروز جمعہ یعنی فرائیڈے سے لے کر 12 ربیع الاول 11 ہجری تک کل 4 ماہ شامل ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ چاند کا ہر مہینہ یا تو 30 دن کا یا پھر 29 دن کا ہوتا ہے، لہٰذا کل ممکنات 4 بنتی ہیں۔ نمبر 1، ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 30 دن کا، سفر 30 دن کا ہو تو یہاں 12 ربیع الاول اتوار یعنی سنڈے کے دن کی بنتی ہے۔ نمبر 2، ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 30 دن کا اور سفر 29 دن کا، یہاں 12 ربیع الاول ہفتہ یعنی سیچرڈے کے دن بنتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر ذوالحجہ 30 دن کا ہو، محرم 29 دن کا ہو، سفر 30 دن کا ہو یا پھر 29 دن کا ذوالحجہ، محرم 30 دن اور سفر 30 دن کا ہو تو بھی یہی دن بنتا ہے۔ نمبر 3، ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 29 دن کا اور سفر 29 دن کا ہو تو یہاں 12 ربیع الاول جمعہ کی دن بنتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر ذوالحجہ 29 دن کا، محرم 29 دن کا اور سفر 30 دن کا ہو یا پھر ذوالحجہ 29، محرم 30 اور سفر 29 دن کا ہو تو بھی یہی دن بنتا ہے۔ نمبر 4، ذوالحجہ 29 دن کا، محرم 29 دن کا اور سفر 29 دن کا ہو تو یہاں 12 ربیع الاول جمعرات یعنی تھرسڈے کے دن بنتی ہے۔ مندرجہ بالا تحقیق اور ریسرچ سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ 11 ہجری کے سال میں کسی بھی اعتبار سے 12 ربیع الاول سوموار یعنی پیر کا دن نہیں بن سکتا۔